الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بعد۔ ایک بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمیشہ بڑھتا رہے، چاہے وہ پیسوں کے معاملے میں ہو، اور جو انسان نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ نیک کرم، اچھے چیزیں اس کے اکاؤنٹ میں آتے رہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس بات کو چاہے گا کہ وہ اس کے پاس آتے رہیں۔ تو ویسے ہی یہاں پر ایک بہترین جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک موقع دیا کہ انسان کے جو نیک عمل ہے، جو اچھے کرم ہیں، وہ بڑھتے ہی رہے بنا کوئی کوشش اور محنت کیے۔ لیکن کیسے؟ تو چلیے یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ تو دیکھیے، ایک انسان جب مر جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کو نیکیاں ملتی رہے، اس کی اکاؤنٹ میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہے، اچھے کرم اس کے بڑھتے رہے، اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے تو کون سا انسان ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرے گا؟ تو بالکل ویسے ہی دیکھیے، ایک بہترین حدیث میں آپ کو آج سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الوصیہ کے اندر جو ہے وصیت کے جو احکام ہے اس کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا بات کہی یہاں پر؟ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عملہ، کہ انسان جب مر جاتا ہے، ابن آدم جب مر جاتا ہے، مطلب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عملہ، کہ اس کے عمل کا جو سلسلہ ہے وہ قطع ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے۔ اب اس کو چانس نہیں کہ وہ اچھے کرم کرے، اچھے کام کرے، لیکن مرنے کے بعد انسان یہ بات کی ضرور خواہش کرتا کہ اگر اس کو زندگی ملتی تو وہ اتنے اچھے عمل کرتا کہ اس کے آگے کی زندگی، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، پرلے کی زندگی، آخرت کی زندگی سنور جاتی۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ انسان جب مر جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ، نیکی کمانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں انسان اگر دنیا میں کر کے چلے جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ پہلی چیز ہے او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے گیا جو اس کے عمل کو، اس کے نیکیوں کو جاری کرتا رہے گا، اس کو نیکیاں ملتے رہیں گی۔ جیسے کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اسکول بنا دیا، یا کوئی ایسی چیز بنائی، کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، پیڑ لگا دیا جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کر کے گیا جس سے انسان دنیا کے انسان اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، بینیفٹس اٹھاتے ہیں۔ جب تک وہ چیز باقی رہے گی، مرنے والے کو جس نے وہ کام کر کے گیا ہے ثواب ملتا رہے گا، اس کے نیکیوں کا سلسلہ، اچھے کرم کا سلسلہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں بڑھتا رہے گا۔ دوسرا ہے او علم ينتفع به، نفع بخش علم، بینیفیشل نالج، کسی کو قرآن سکھا کر گیا، کسی کو تفسیر سکھا کر گئی، کسی کو دین بتا کر گیا، حدیث بتا کر گئی، یا کسی کو کوئی لینگویج سکھا دی ہے، انگلش، اردو، مراٹھی، ہندی، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، یا اس کے ذریعے سے حلال کمائی وہ کماتا ہے، کسی کو ہنر سکھا دیا، یہ بھی علم نافع ہے۔ علم نافع یہاں پر قرآن اور حدیث کا علم نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ علم نافع، بینیفیشل نالج۔ کسی نے کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا، کاریگری سکھا دی، کوئی کارپینٹری سکھا دی، جس سے وہ حلال رزق حاصل کرتا ہے، تو اس کا جو سکھایا ہوا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا کہا او ولد صالح یدعو لہ، اور نیک صالح اولاد، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دے کر گیا، دین کی تعلیم دے کر گیا، اور وہ اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو اولاد اپنے والدین کے لیے جو مر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ جب تک ان کے لیے دعائیں کریں گی، اس کے اکاؤنٹ میں مرنے والے کے حساب میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو کتنی بہترین چیزیں ہیں۔ تو اپنی زندگی کو بھی اس طرح آپ کیجئے کہ کچھ ایسے کام کر کے جائے، جو کاموں کا یہاں پر ذکر ہے، ڈسکشن ہے، تو اس آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو میری ایک بات غور سے سنیے، جو بات ہے، جو ویڈیو ہم نے بنائی، کیوں بنائی؟ ہم سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، اور جو ہے یوٹیوب پر، اور الگ الگ دیگر سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جو ہمارے لیے صدقہ
جاریہ نہیں ہے، یہ کوئی نیکی آپ کے عمل کے اندر بڑھانے والے نہیں ہیں۔ ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن ہم نیکی کے کام چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں جو ہمارے ثواب میں اضافہ کرے۔ تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، ایسے کام چھوڑ کر جائیے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے، آپ پنیہ کماتے رہیں اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نیکیوں سے بڑھتا رہے جو آپ کو مرنے کے بعد کام آئے۔ تو یہ بہت اہم ایک میری طرف سے ایک میسج ہے جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔